بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور کل کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں قیام کرنا اور بیت اللہ میں حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف فرمانا، آپ کی سعی کرنا۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر عرفات میں آپ کا خطبہ اور وقوف، یعنی وقوف عرفہ، اور عرفات میں آپ نے جو خطبہ عطا فرمایا جو دیا تھا وہ کیا تھا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آج کی ڈیٹیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عرفات میں آپ کا وقوف کرنا، مزدلفہ میں قیام وقوف ہے، آپ کا رمی فرمانا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ خطبہ مینا ہے، آپ کی قربانی فرمانا، طواف زیارت و زمزم ہے، حضور کا آخری خطبہ اور مدینہ کو واپسی ہے، آپ کا حلق فرمانا۔ پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو کے اندر جو میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں حجۃ الوداع کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس میں 9 ذی الحجہ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے ناکا کسوا پر کجاوا کسنے کا حکم دیا، چنانچہ اس پر کجاوا کس دیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر وادی عرفہ کے میدان میں آئے اور آپ نے اونٹنی کی پشت ہی پر سے لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگوں، تمہارے خون اور تمہارا مال تم پر حرام ہے، یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح آج یوم عرفہ کے دن ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں اپنے اس مقدس شہر مکہ میں تم ناحق کسی کا خون کرنا اور کسی کا مال لینا حرام جانتے ہو۔ خوب ذہن نشین کر لو، جاہلیت کی ساری چیزیں، یعنی اسلام کی روشنی کے دور سے پہلے تاریکی اور گمراہی کے زمانے کی ساری باتیں اور سارے قصے ختم ہیں۔ یہ سب میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن و پامال ہیں۔ میں ان کے خاتمے اور منسوخی کا اعلان کرتا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے ایک خون ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے خون کے ختم اور معاف کیے جانے کا اعلان کرتا ہوں، جو قبیلہ بنی سعد کے ایک گھر میں دودھ پینے کے لیے رہتے تھے۔ ان کو قبیلہ حزیل کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا۔ حزیل سے اس کا خون کا بدلہ لینا ابھی باقی تھا، لیکن اب میں اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ اب یہ قصہ ختم ہے، بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات جو کسی کے ذمے باقی ہیں وہ سب بھی ختم اور سوخت ہیں۔ اب کوئی مسلمان کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کرے گا، اور اس باب میں بھی میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں سے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم اور سوخت ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب وہ کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کریں گے۔ ان کے سارے سودی مطالبات آج سے ختم کر دیے گئے۔ اور اے لوگوں، عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں خدا سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون سے ان کے ساتھ تمتع تمہارے لیے حلال ہوا ہے، اور تمہارا خاص حق ان پر یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ اور تمہارے بستر پر بیٹھنا تم کو پسند نہ ہو، وہ اس کو اس کا موقع نہ دے، لیکن اگر وہ یہ غلطی کریں تو تم تنبیہ اور آئندہ سد باب کے لیے اگر کچھ سزا دینا مناسب سمجھو، ان کو کوئی خفیف سی سزا دے سکتے ہو۔ ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ اپنے مقدور اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پہننے کا بندوبست کرو، اور میں تمہارے لیے وہ سامان ہدایت چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے تو پھر کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے کتاب اللہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام پہنچائے یا نہیں، تو بتاؤ وہاں تم کیا کہو گے اور کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دیے، رہنمائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور نصیحت اور خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اس پر آپ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے، یعنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یعنی اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے اقرار کر رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے حضرت بلال نے اذان دی، پھر اقامت کہی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر بلال نے اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ یہ تھا خطبہ۔ عرفات میں آپ کا وقوف۔ جب ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ بلا فصل پڑھ چکے تو اپنی ناکہ پر سوار ہو کر آپ میدان عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر تشریف لائے، اور اپنی ناکہ کسوا کا رخ آپ نے اس طرف کر دیا جدھر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور پیدل مجمع کو آپ نے اپنے سامنے کر لیا، اور اپنے قبیلہ
قبلہ رو ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت آ گیا، اور شام کے آخری وقت میں فضا میں جو زردی ہوتی ہے وہ زردی بھی ختم ہو گئی اور آفتاب بالکل ڈوب گیا، تو آپ نے عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مزدلفہ میں کیا موقوف، یعنی یہاں پہنچ کر آپ نے مغرب و عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے سنت یا نفل کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور لیٹے رہے یہاں تک کہ صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد آپ مشعر حرام کے پاس آئے، اور راجح قول کے مطابق یہ بلند ٹیلہ سا تھا مزدلفہ کے حدود میں، اب بھی یہی صورت ہے، اور وہاں نشانی کے طور پر ایک عالی شان مسجد بنا دی گئی۔ یہاں آ کر آپ قبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعا اور اللہ کی تکبیر و تحلیل اور توحید و تمجید میں مشغول رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس راستے میں آپ نے ابن عباس کا حکم دیا کہ وہ آپ کے لیے 7 عدد کنکریاں رمی جمار کے لیے چنیں۔ انہوں نے پتھر کے ڈھیر سے 7 کنکریاں چن لیں، چنانچہ آپ انہیں اپنے ہاتھ میں اچھالنے لگے اور فرمانے لگے، اس طرح رمی کرو اور دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم میں سے پہلے جنہوں نے دین میں غلو کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ کا رمی فرمانا، پھر طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ عقبہ پر پہنچے۔ آپ سواری پر تھے، وادی کی نچلی جانب ٹھہرے، بائیں جانب کعبہ شریف تھا، دائیں طرف مینا اور سامنے جمرہ تھا۔ 7 سنگریزے اس پر پھینک کر مارے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ تکبیر کہتے تھے۔ یہ سنگریزے خزف کے سنگریزوں کی طرح کے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے تھے، جیسا کہ انگلیوں میں رکھ کر پھینکے جاتے ہیں، جو تقریباً چنے اور مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں۔ آپ نے جمرہ پر یہ سنگریزے جمرہ کے قریب والی نشیبی جگہ سے پھینک کر مارے۔ خطبہ مینا، پھر رمی سے فارغ ہو کر آپ نے مینا واپس ہوئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں لوگوں کو قربانی کے دن کی حرمت عظمت اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت سے آگاہ کیا، اور تمام ممالک پر مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرنے والوں کی سماع طاعت کا حکم دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، آپ سے مناسک حج سیکھ لیں، اور ارشاد فرمایا کہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، اور لوگوں کو حکم دیا کہ آپ کے بعد مبتلا کفر نہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ ماریں۔ پھر اپنی طرف سے تبلیغ کا حکم دیا اور فرمایا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسئلہ پہنچایا جاتا ہے، وہ سننے والے سے زیادہ محفوظ فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں۔ نیز آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خطبے کی خاطر لوگوں کی قوت سمات کھول دی، یہاں تک کہ اہل مینا نے اپنے گھروں میں آپ کا خطبہ سنا۔ آپ کا قربانی فرمانا، پھر آپ قربانی کے لیے تشریف لے گئے۔ قربان گاہ میں آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی، 63۔ پھر جو باقی رہے وہ حضرت علی کے حوالے فرما دیے۔ ان سب کی قربانی انہوں نے کی اور آپ نے ان کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک پارچہ لیا جائے، یہ سارے پارچے ایک دیگ میں ڈال کر پکائے گئے، تو رسول اللہ اور حضرت علی دونوں میں اس میں گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ آپ کا حلق فرمانا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے مینا تشریف لائے، تو پہلے جمرہ عقبہ پہنچ کر اس کی رمی کی، پھر آپ اپنے خیمے پر تشریف لائے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی۔ پھر آپ نے حجام کو طلب فرمایا اور پہلے اپنے سر مبارک کی داہنی جانب اس کے سامنے کی، اس نے اس جانب کے بال مونڈے۔ پھر آپ نے ابو طلحہ انصاری کو طلب کیا اور وہ بال ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کی بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا کہ اب اس کو مونڈ دو۔ اس جانب کو بھی مونڈ دیا، یعنی ان کو صاف کر دیے بالوں کو، تو آپ نے وہ بال بھی ابو طلحہ ہی کے حوالے فرما دیے اور ارشاد فرمایا ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ طواف زیارت و زمزم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہو کر طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف چل دیے، اور ظہر کی نماز آپ نے مکہ میں جا کر پڑھی۔ طواف سے فارغ ہو کر اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دوسرے لوگ غالب آ کر تم سے یہ خدمت چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ کو بھر کے ایک ڈول زمزم کا دیا، تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔ حضور کا آخری خطبہ اور مدینہ کو واپسی، حضور نے ایک خطبہ مینا میں نہر سے قبل فرمایا، دوسرا خطبہ ایام تشریق کے وسط میں فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آج ایام تشریق کا وسطی دن ہے اور یہ جگہ مشعر حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ شاید اب دوبارہ تم سے نہ مل سکوں، یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر میں آج کے دن حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے کریں گے۔ خبردار تمہارا قریب دور والے کو یہ بات پہنچا دے، خبردار کیا میں پہنچا دیا۔ طواف وداع، حضور نے مینا میں 2 دن واپسی میں جلدی نہیں فرمائی بلکہ تیسرے دن تک تاخیر فرمائی اور ایام تشریق کے دن پورے کیے، یعنی 13 ذی الحجہ، اور منگل کو ظہر کی نماز پڑھ کر آپ مقام محسب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک ریگستانی میدان تھا۔ آپ نے یہ مکہ معظمہ کا ایک محلہ
معابدہ ہے معابدہ، ٹھیک ہے نا. مقام محصب یا مکہ کا ایک محلہ ہے معابدہ. آپ نے یہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی اور کچھ دیر سو گئے. پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور رات کو سحری کے وقت طواف وداع کیا. اس طواف میں آپ نے رمل نہیں کیا. پھر آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے. یہ پورا حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ساری ترتیب تھی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا اپنا آخری، اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی ترغیب فرمائی تھی. تو کل کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو دونوں ملا کے جو ہے میری، وہ تقریباً پورا حج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور خطبہ، وہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو آگے لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں جو پتہ چل سکے. اور جو لوگ کہیں حج پہ گئے ہوئے ہیں، ابھی حج شروع نہیں ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس ویڈیو کو سن کے